غم میں حسین میں روتی ہوں گی۔ میرے بھائیو آیا کرو مجلس ادا میں، حسین محسن انسانیت ہے، کسی مکاتب فکر سے حسین کا تعلق نہیں ہے، حسین محسن انسانیت ہے۔ جب ہم مجلس کرواتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم پر فتوے لگنے لگ جاتے ہیں، یہ شیعہ کیسی بدتیں قائم کر دیتی ہیں، یہ بدت ہے، جلوس نکالنا بدت، مجلس ادا میں آنا بدت۔ رب کعبہ کی قسم میں کہتا ہوں ہم سے نہ پوچھ مجلس حسین کی قیمت، اگر پوچھنی ہے تو آپ قرآن سے پوچھتے ہیں مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ مجلس میں آنے کا فائدہ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا قرآن بتا مجلس میں آنے کا کیا فائدہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، سالوں کی اکٹھی کی ہوئی لکڑیاں تھی، آگ کے شعلے بلند تھے، جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اس وقت ایک پرندہ تھا جو اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر آگ کے قریب آتا تھا، پھر واپس پلٹ جاتا تھا۔ باقی پرندوں نے اسے رفتہ روکا، دیکھ کر کہتے ہیں تیرے ایک قطرے کے ساتھ یہ سالوں کی اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کی آگ تو بجھا لے گا۔ کہتے کس نے کہا کہ میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ کہتے پھر جاتا کیوں ہے؟ کہتے میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم بھی مجلس حسین میں آ کر زمانے کو پیغام دیتے ہیں ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں۔ یا علی ہمارا تعلق حسین سے آئے، یزید سے نہیں۔ میرے بھائیوں دوسری بات، جب ہم مجلس کرواتے ہیں ہم پر فتوے لگنے لگ جاتے ہیں۔ مجلس کی اہمیت سننا، علامہ غدیری جس نے کتاب الغدیر امام علی کی ولایت پر لکھی، 11 جلدیں لکھی، کتنا وقت لگا؟ اس کو 40 سال لگ گئے 11 جلدیں لکھتے ہوئے۔ کتنا کتاب کا مطالعہ کیا؟ 10,000 کتاب کا مطالعہ کیا اور ان میں سے 11 جلدیں بنائی ولایت علی پر۔ وہ عالم دین، اس کا بیٹا کہتا ہے جب میرا بابا دنیا سے چلا گیا میں نے دیکھا میرے بابا کو کائنات امیر حوض کوثر پلا رہا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، توجہ کرنا بولنا میرے بھائیو توجہ، عزاداران امام حسین اس وقت دیکھ کر کہتا ہے بابا مجھے یہ تو بتاؤ جو تو نے ولایت علی پر یہ کتاب لکھی اسی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا؟ کہتا ہے نہیں بیٹا اس لیے نہیں ملا۔ کہتا ہے مقام کس لیے ملا؟ کہتا ہے مقام اس لیے ملا میں ہر سال زواری حسین پہ جاتا تھا۔ کہتا ہے بابا آج حالات تو ایسے ہیں ہم زواری پر نہیں جا سکتے۔ کہتا ہے بیٹا اگر زواری پر نہیں جا سکتے پھر فرش عذاب پہ آیا کر، جو زواری حسین کا ثواب خدا دیتا ہے وہی فرش عذاب کا ثواب، وہی فرش عذاب کا ثواب دیتا ہے۔ اس فرش عذاب کی قیمت کو سمجھا کر میرے بھائیو، حسین ابن علی کی محنت دین پر، اس کو دین کو مذاق نہ سمجھا کر، اس دین کی قدر کیا کر۔ بس 2 جملے مصحف کے، کیونکہ استاد بزرگ آ چکے ہیں تو ان کے سامنے لب کشی کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ میرے بھائیو دین کے لیے حسین نے کچھ بھی پیارا نہ کیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کا اصغر دے دیا، 4 سال کی سکینہ کو دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں 2 گھر مجھ حسین کو پسند ہیں۔ کون سے گھر؟ فرماتے ہیں ایک جس گھر میں رباب اور سکینہ نام کی مستور رہتی ہو، اور دوسرا جس گھر میں اصغر نام کا بچہ رہتا ہو۔ حسین نے بہت قربان کیا رب کعبہ کی قسم، لیکن جس حسین نے پیغام دیا کہ جس گھر میں یہ نام والے پردہ دار اور بچے رہتے ہوں وہ گھر مجھ حسین کو پیارا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جن کا نام تھا مسلمانوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ جناب سکینہ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے جب شام کا بازار آیا نا
جناب سکینہ بھائی سجاد کے پاس آئی، ہاتھ باندھ کر کہتی ہے سجاد بھیا مجھے یہ تو بتا، مدینہ سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر شام، شام تک سجاد سکینہ نے کچھ مانگا؟ فرمایا نہیں سکینہ۔ فرماتی ہے سجاد آج اگر سکینہ کچھ مانگے دو گے؟ فرمایا سکینہ ماں کیا مانگنا چاہتی ہے؟ ہاتھ باندھ کر کہتی ہے سجاد کن لشمرن اللہ یضربہ بالصوت علی وجہی، سجاد شمر کو روکو، مجھے منہ پہ تماچے مارتا آیا اور میں برداشت کر گئی، اور یہ منہ پہ تازیانے مارتا ہے جس پر لوہے کی میخیں لگی ہوئی ہے، دیکھنے والے بہت ہیں اور مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم جب یہی سکینہ شام کے زندان میں پہنچی، جناب سکینہ رات کو سوتی نہیں تھی، روتی تھی، رو کر کہتی تھی پھپھی اماں میرا بابا کب مجھ سے ملاقات کو آئے گا؟ ایک دن مشکل سے جناب زینب کبریٰ نے سلا دیا، جب سلا دیا نا عالم خواب میں بابا ملا، جب بابا ملا تو حالت کیا ہے؟ حسین کا جسم زخموں سے چوٹا، فرماتے سکینہ گھبرا نہیں، آج کی رات کی مہمان ہے وہ کل تو میرے پاس آ جائے گی۔ یہی حالت تھی، آنکھیں بند ہیں، ہاتھوں تو بلند کر دیا، دیکھ کر کہتے ہیں پھپھی اماں این ابیک این ابیک، اور میرا بابا کہاں گیا؟ جناب سکینہ کی حالت تھی یہ تو زندان شام میں حالت تھی، اب مجھ سے پوچھو وہ یزید کے دربار میں کیا حالت تھی؟ یزید بستر پر سویا ہوا تھا، اس کا غلام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، وہ یزید چیخ کر اٹھا، دیکھ کر کہتے ہیں مجھے یہ بتا یہ کون بچی ہے جو رات کے وقت روتی ہے؟ کہتے ہیں حسین کی بیٹی ہے۔ کیوں روتی ہے؟ فرمایا باپ کو یاد کر کے روتی ہے۔ فرمایا سجاد کو بلاؤ، جب جناب سجاد ہے دیکھ کر کہتا ہے سجاد تیری بہن روتی ہے؟ جی۔ کہتا ہے کیوں روتی ہے؟ بابا کے لیے روتی ہے۔ کہتا ہے اسے چپ کروا۔ فرماتے ہیں کیسے چپ کرواؤں جس کے سامنے اس کے بابا کو ذبح کیا گیا؟ کہتا ہے کیسے چپ ہوگی؟ امام سجاد نے کہا اس کے بابا کا سر دے دے، اس کے بابا کا سر دے دے۔ کہتا ہے وعدہ کر سجاد میں سر دے دوں، روئے گی نہیں؟ فرمایا سر تو دے دے، وہ میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں نہ دنیا میں ہوگی اور نہ روئے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اعلان اب آپ کے سامنے استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ آقا شیخ ملک غلام باقر کھلو صاحب خطاب فرمائیں گے، جو پیچھے بیٹھے ہوں سے دماغ سے کہ آگے آ جائیں۔